آج میں آپ کو سلطنت عثمانیہ کے 5ویں سلطان سلطان محمد اول کی تاریخ 1402 سے 1413 تک بتانے جا رہا ہوں، جس میں استحکام کی بحالی اور سلطنت عثمانیہ کو مستحکم کرنا، سلطان بایزید اول کی شکست اور گرفتاری کے بعد عثمانی مداخلت کے ہنگامہ خیز دور کے بعد محمد اول 1402 میں تخت پر بیٹھا۔ محمد کے دور کو استحکام کی بحالی، سلطنت کو دوبارہ متحد کرنے اور عثمانی حکومت کو مستحکم کرنے کی کوششوں سے نشان زد کیا گیا۔ یہ مضمون 1402 سے 1413 تک سلطنت عثمانیہ پر سلطان محمد اول کی حکومت کے دوران زندگی، کارناموں اور درپیش چیلنجوں کی کھوج کرتا ہے۔ ابتدائی زندگی اور معراج۔ محمد اول، جسے محمد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، 1389 میں سلطان بایزید اول کے بیٹے کے طور پر پیدا ہوا تھا۔ وہ عثمانی مداخلت کے اقتدار کی کشمکش اور تنازعات کے درمیان پلا بڑھا۔ مشکل حالات کے باوجود محمد نے انتظامیہ، حکمرانی اور فوجی حکمت عملیوں کی تعلیم حاصل کی۔ 1402 میں تیمرلین کے ہاتھوں اپنے والد کی شکست اور گرفتاری کے بعد محمد اول اپنے بھائیوں کے درمیان اقتدار کی لڑائی میں فاتح بن کر ابھرا۔ وہ نظام کو بحال کرنے اور بکھری ہوئی سلطنت عثمانیہ کو دوبارہ متحد کرنے کے عزم کے ساتھ تخت پر چڑھا۔ استحکام اور دوبارہ اتحاد کی بحالی۔ محمد اول کو سلطنت کو مستحکم کرنے کے مشکل کام کا سامنا کرنا پڑا، جسے عثمانی انٹرریگنم نے توڑ دیا تھا۔ اس کے اولین مقاصد میں سے ایک اپنی حکمرانی کو محفوظ بنانا اور کسی بھی اندرونی بغاوت یا اختلاف کو دبانا تھا۔ محمد نے پیچیدہ سیاسی منظرنامے پر مہارت سے تشریف لے گئے، اتحاد قائم کیا اور اپنے حریفوں کے ساتھ امن معاہدوں پر بات چیت کی۔ اس نے سلطنت کے اندر بااثر شخصیات کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی، بشمول طاقتور تر جنگجو سردار بیلربی اور حکمران اشرافیہ۔ سفارتکاری اور فوجی کارروائی کے ذریعے محمد نے کامیابی کے ساتھ عثمانی علاقوں کو دوبارہ ملایا، جس سے سلطنت میں استحکام آیا اور انتظامی اصلاحات۔ اپنے دور حکومت میں محمد اول نے سلطنت عثمانیہ کو مضبوط کرنے کے لیے انتظامی اصلاحات کا ایک سلسلہ نافذ کیا۔ اس نے طاقت کو مرکزیت دینے اور بیوروکریسی کو وسعت دینے، زیادہ مؤثر گورننس ڈھانچہ قائم کرنے پر توجہ دی۔ محمد اول نے سلطنت کے مالی وسائل کو بڑھاتے ہوئے منصفانہ اور مؤثر وصولی کو یقینی بنانے کے لیے ٹیکس کے نظام میں اصلاحات کیں۔ انہوں نے عدلیہ اور قانونی اداروں کو بہتر بنانے کے لیے بھی کام کیا، ایک اور منصفانہ انتظامیہ کو فروغ دیا۔ مزید برآں، محمد اول نے سلطنت کے اندر ثقافتی اور فنکارانہ ترقی کی حوصلہ افزائی کی، ایک پھلتے پھولتے فکری اور فنکارانہ ماحول کو فروغ دیا۔ فنون لطیفہ کی اس حمایت نے عثمانی فن، تعمیر، ادب اور خطاطی کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ میراث اور موت۔ سلطان محمد اول کے دون حکومت نے انتشار کے دور کے بعد سلطنت عثمانیہ کو مستحکم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اتحاد کو بحال کرنے اور سلطنت کو مضبوط بنانے کی ان کی کوششوں نے مستقبل کی ترقی اور توسیع کی بنیاد رکھی۔ تاہم محمد کا دور حکومت نسبتاً مختصر تھا۔ 1413 میں وہ انتقال کر گئے، تخت اپنے بیٹے مراد دوم کو چھوڑ دیا۔ اس کی بے وقت موت کے باوجود محمد کے کارناموں نے اقتدار کی ہموار منتقلی کو یقینی بنایا
और उसके जानशीनों के तहत सल्तनत उस्मानिया की मुसलसल कामयाबी का मरहला तय किया। नतीजा, सुल्तान महमद ओल के दौर में इस्तेहकाम की बहाली और बिखरी हुई सल्तनत उस्मानिया को दोबारा मुत्तहिद करने के अज़्म की निशानदेही की गई। सिफारती महारत और इंतजामी इस्लाहात के जरिए उसने कामयाबी के साथ सल्तनत को मजबूत किया और मुस्तकबिल में तौसी की बुनियाद रखी। गवर्नेंस और सकाफती तरक्की में महमद अव्वल की शिराकत ने एक पायदार मीरास छोड़ी जिसने आने वाली सदियों तक सल्तनत की रफ्तार को तश्कील दिया।